اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے انسانوں، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بلا شبہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ تم خدا کے خلاف ایسی باتیں منسوب کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اور جب ان کفار اور مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا بے عقل ہوں اور راہ راست پر بھی نہ ہوں۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کی مثال دعوت حق دینے میں اس شخص یعنی چرواہے کی سی ہے جو ایسے جانور کو پکارنے میں اپنا گلا پھاڑے، یعنی چیخو پکار مچائے، جو چیخو پکار کی آواز کے سوا کچھ سنتا ہی نہیں ہے۔ یہ کافر ایسے بہرے، گونگے اور اندھے ہیں کہ عقل سے کچھ کام ہی نہیں لیتے۔ اے ایمان والو، جو پاک و پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت اور پرستش کرتے ہو۔ اس نے چوپایوں میں سے صرف تمہارے اوپر مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ ذبیحہ جسے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو حرام قرار دیا ہے۔ بس جو شخص شدت بھوک سے مجبور ہو جائے، درآں حالانکہ وہ بغاوت یا سرکشی کرنے والا نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک خدا بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ بالتحقیق جو لوگ کتاب خدا میں ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو خدا نے نازل کیے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن وہ توجہ ربانی سے اس قدر محروم ہوں گے کہ خدا تعالیٰ ان سے بات تک نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں کی کثافت سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی اور بخشش کے عوض عذاب کو خرید لیا۔ یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ خدا نے حق اور سچائی کے ساتھ کتاب اتاری تھی، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، طرح طرح کی باتیں کی، بے شک وہ بڑی تفرقہ اندازی اور فتنہ پروری میں پڑ گئے ہیں اور ضد میں بہت دور جا چکے ہیں۔ نیکی صرف یہی تو نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ حقیقی نیکی تو یہ ہے کہ آدمی خدا پر، روز آخرت پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور سب پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اس خدا کی محبت میں اپنا مال باوجود مال کی محبت کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں، کنیزوں اور مقروضوں کی گردنیں چھڑانے میں صرف کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ دراصل نیک لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی عہد کر لیں تو اپنا عہد و پیمان پورا کرتے ہیں، اور تنگ دستی ہو یا بیماری، اور تکلیف ہو یا ہنگامے جنگ ہو، وہ بہرحال ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، ان کے بارے میں جو ناحق قتل کر دیے گئے ہوں تم پر قصاص، خون کا بدلہ خون لکھ دیا گیا ہے، یعنی آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ ہاں، جس قاتل کے لیے اس کے ایمانی بھائی مقتول کے ولی کی جانب سے کچھ قصاص معاف کر دیا جائے تو اس معاف کرنے والے کو چاہیے کہ نیکی کا اتباع کرے، یعنی خون بہا کا مطالبہ کرنے میں سختی نہ کرے، اور جسے معاف کیا گیا ہے اسے بھی چاہیے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے رعایت اور رحمت اور آسانی اور مہربانی ہے۔ بس اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔